أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة. رمضان اللہ رب العزت نے ایک ایسا مہینہ رکھا ہے جس میں ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما سکتے ہیں اور اپنی زندگی میں کیے ہوئے گناہوں کی معافی اللہ رب العزت سے مانگ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف کر کے اثر نو نئی زندگی فرما برداری میں گزارنے کا سامان کر سکتے ہیں۔ اس مہینے کے روزے اللہ رب العزت نے فرض کیے ہیں، اور مہینے ہمارے یہاں چونکہ یہ قمری ہیں، بدلتے رہتے ہیں، کبھی دن چھوٹا ہوتا ہے، کبھی بڑا ہوتا ہے، کبھی گرمی کا ہوتا ہے، کبھی جاڑے کا ہوتا ہے، کبھی برسات رہتی ہے۔ تو جب دن بڑے ہوتے ہیں تو ان ایام میں روزہ رکھنا یقیناً بہت دشوار بات ہوتی ہے، اور ایسے میں اگر کوئی انسان سفر کرے تو اس کے لیے اور زیادہ پریشانی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس لیے مسافر کے لیے، مریض کے لیے، چھوٹے بچے کے لیے اور ایسی خاتون کے لیے جو حیض و نفاس میں مبتلا ہو، روزے کی قضا کرنے یا فدیہ دینے کا اللہ رب العزت نے ایک حکم رکھا ہے جو ہمارے اور آپ کے لیے آسانی کا نہایت ہی اچھا اور بہتر طریقہ ہے۔ سفر میں بعض سفر تو ایسے ہیں آج کے زمانے میں کہ بڑے آرام کے ہوتے ہیں، ہوائی جہاز میں بیٹھے، اے سی چل رہا ہے، گرمی کا کوئی پتہ نہیں ہے، 2-2.5 گھنٹے میں آپ سینکڑوں میل پہنچ گئے۔ ٹرین کے بھی بعض سفر ایسے ہیں جو بڑے آسان ہیں، لیکن اس میں بھی ہوائی جہاز میں بیٹھنے کے بعد دوسری منزل پہ پہنچنا تو آسان ہے، لیکن اس سے پہلے کے جو مراحل ہیں اور ایئرپورٹ پہ پہنچنے کے بعد کے جو مراحل ہیں وہ آسان نہیں ہیں، آج بھی وہ بہت دشوار ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کا مکان وہیں قریب میں ہو تو 5 منٹ میں آپ اپنے گھر پہنچ گئے، لیکن جس کا مکان 100-200 کلومیٹر دور ہے اس کے لیے تو یقیناً یہ سفر دشوار ہے۔ ایسے ہی ٹرین کا معاملہ ہے۔ لیکن جس زمانے میں سفر پیدل کیا جاتا تھا، اونٹ پر کیا جاتا تھا، گھوڑے اور خچر پہ کرتے تھے، اس زمانے کا سفر یقیناً بہت ہی دشوار تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت تمہاری زندگی میں آسانی چاہتا ہے، تمہیں دشواریوں سے بوجھل کرنا نہیں چاہتا۔ یہ اس حکم کے بعد فرمایا وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ اگر کوئی آدمی بیمار ہو
یا سفر پہ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ سفر کے بعد جب اس کو موقع ملے، آسانی ہو، قضا کر لے۔ بیماری سے شفا پائی، رمضان کا مہینہ گزر گیا، اب جو روزے چھوٹ گئے تھے ان کی قضا کر لے۔ سفر میں روزہ چھوڑنا واجب ہے یا جائز ہے؟ اختلاف ہے علماء کرام کے درمیان، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کو اگر دیکھا جائے، جس کو حضرت امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ساری احادیث ہمارے سامنے ہیں۔ آپ نے جب مکہ فتح کیا، رمضان کا مہینہ تھا، صحابہ کرام بتلاتے ہیں کہ ہم میں سے کچھ لوگ تو روزے سے تھے اور کچھ لوگ روزہ نہیں رکھے ہوئے تھے، لیکن کوئی دوسرے کو لعن طعن نہیں کرتا تھا۔ جو روزہ رکھے ہوئے تھا وہ دوسرے سے یہ نہیں کہتا تھا تو نے روزہ کیوں نہیں رکھا، اور جس نے نہیں رکھا وہ اس سے یہ نہیں کہتا تھا کہ تم نے روزہ کیوں رکھا ہے سفر میں۔ مطلب یہ آپ کی آسانی کے اوپر ہے، آپ کے اندر طاقت ہے، قوت ہے، آپ رکھ سکتے ہیں تو آپ رکھیے، نہیں رکھ سکتے ہیں تو اللہ رب العزت کی طرف سے اجازت ہے آپ کے لیے۔ دین میں آسانی رکھی ہے اللہ رب العزت نے، سختی اور زبردستی نہیں رکھی۔ حضرت عائشہ ایک سفر کا واقعہ ذکر کرتی ہیں، وہ بھی سفر رمضان کا تھا۔ فرماتی ہیں کہ اتنی سخت گرمی تھی اور دھوپ اتنی شدید تھی کہ اس سے بچنے کے لیے ہم لوگ اپنے ہاتھ اپنے سروں پہ رکھ رہے تھے، یعنی سر کھولا جا رہا تھا۔ ایسے میں ہم میں سے اکثر لوگوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت اقوا، یہ دونوں حضرات روزے سے تھے، یعنی پورے لشکر میں صرف 2 آدمی روزے سے تھے۔ خود رسول اکرم نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ اس سے پتہ چلا اگر کسی کے اندر طاقت ہے اور وہ روزہ رکھ سکتا ہے اور رکھنا چاہتا ہے تو رکھ لے، شریعت کی طرف سے زبردستی نہیں ہے اس کے اوپر کہ آپ کو روزہ رکھنا پڑے۔ ایک بار سفر کی ہی حالت تھی اور غالباً یہ سفر وہی فتح مکہ کے موقع کا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے ملاحظہ فرمایا ایک جگہ لوگ بھیڑ لگائے ہوئے ہیں، تو آپ تشریف لے گئے۔ تو آپ نے پوچھا مہذا کیا ہے یہ، مطلب بھیڑ کیسی لگا رکھی ہے؟ تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول، ایک آدمی روزہ رکھے ہوئے ہے، دھوپ کی، گرمی کی، تپش کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے۔ تو دیکھیے ایک خاص موقع تھا، ایک خاص آدمی کے لیے تھا، حالانکہ رسول اکرم نے خود روزہ رکھا ہے سفر میں۔ تو کہنے کے مطلب اگر ایسی صورتحال ہے کہ آپ کے اندر طاقت نہیں ہے اور آپ بے ہوش ہو کر گرنے والے ہیں، پھر روزہ رکھے ہوئے ہیں، تو کہ یہ نیکی کا کام نہیں ہے، کیونکہ اس میں جان بھی جا سکتی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا ہے کہ جان گوا دو روزہ ضرور رکھو، نہیں، اس نے تو آسانی رکھی ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ رب العزت آسانی چاہتا ہے، تم لوگ آسانی میں رہو۔ ما جعل اللہ علیکم فی الدین من حرج،
اللہ رب العزت نے دین کے کسی مسئلے میں، روزہ تو الگ چیز ہے، کسی بھی مسئلے میں حرج نہیں رکھا ہے، زبردستی نہیں رکھی ہے۔ لا اکراہ فی الدین، زبردستی اپنی جان پر ظلم کر کے ہم اس کو مرنے کے کگار پر پہنچا دیں تو اسلام یہ نہیں چاہتا ہے۔ آپ ایسی حالت میں روزہ رکھیں گے تو آپ کمزور ہوں گے کہ مضبوط ہوں گے؟ ظاہر ہے کہ کمزور ہوں گے، اور کمزور ہو کر نہ آپ اپنا دفاع کر سکتے ہیں نہ اسلام کا دفاع کر سکتے ہیں۔ تو ایسے کمزور آدمی سے اسلام کا کیا بھلا ہو رہا ہے جو اپنی حفاظت نہ کر سکے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف۔ قوی مومن، جاندار، صحت مند، مضبوط، یہ مومن ضعیف مومن سے، کمزور مومن سے اللہ رب العزت کے نزدیک زیادہ بہتر و افضل ہے۔ تو مسلمان کو ہمیشہ صحت مند ہو کر رہنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ شعبان کے مہینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مہینوں سے زیادہ روزہ رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ ایک روایت میں فرماتی ہے کہ کبھی کبھی تو لگتا تھا کہ اللہ کے رسول سارے شعبان روزہ رکھیں گے، لیکن آپ نے امت کو منع کیا 15 کے بعد کوئی روزہ نہ رکھے۔ کیوں؟ روزہ تو اچھی چیز ہے، نیکی کا کام ہے، ثواب کا کام ہے، یہ تو بڑی فضیلت کی چیز ہے، اللہ کے رسول آپ خود رکھتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود آپ نے امت کو کیوں منع کر دیا؟ شفقت کے بطور کہ آپ جب شعبان کا روزہ رکھ کے کمزور ہو جاؤ گے تو رمضان کا روزہ اس طرح نہیں رکھ پاؤ گے جیسے رکھنا چاہیے، اور پھر 2 مہینے کی جب کمزوری آپ کو لاحق ہو جائے گی اور ضرورت پڑی کچھ اسلام کے لیے تو کون آئے گا؟ آپ لوگ تو روزے سے نہیں رحل ہوگے۔ اس لیے سفر میں روزہ رکھنا اگر آدمی آسانی سے رکھ سکتا ہے، اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے تو رکھ سکتا ہے، اور اگر نہ رکھے کوئی پرابلم نہیں ہے اس کو، سفر میں کوئی پرابلم نہیں ہے اس کو، رکھ بھی سکتا ہے، اور پھر نہ رکھے تو کوئی عتاب ہے، گناہ ہے؟ کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی عتاب نہیں۔ شریعت آسانی چاہتی ہے، آسانی کا آپ کو حکم دیا ہے، تو ہمیں اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے، اور دین کے بارے میں اپنے ذہن سے یہ غلط فہمی نکالنا چاہیے کہ جتنی زیادہ مشقتوں میں ہم گرفتار ہو کے عبادت کریں گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ روزے پہ روزہ رکھیں گے بھوکے رہ کر، جیسے بعض لوگ ہیں کہتے ہیں واہ میاں رات بھر کھاتے ہیں، دن میں کہتے ہیں روزہ ہے روزہ ہے۔ یہ کیا روزہ ہے؟ ارے روزہ رکھنا ہے تو ایسے رکھو جیسے ہم رکھتے ہیں، نہ رات کو کھاتے ہیں نہ دن کو کھاتے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو بہادر بتا رہا ہے۔ بہادر نہیں ہے، تو جاہل آدمی ہے، دین کو جانتا نہیں، احمق آدمی ہے، اپنی حماقت کا نام تو نے بہادری رکھا ہوا ہے۔ بہادری وہ ہے جو رسول اکرم بتاتے ہیں، روزہ رکھو، روزہ رکھ کر ایسے ہو جاؤ جیسے بھیگی بلی، نہ تم اپنا بچاؤ کر سکو نہ کسی اپنے بھائی کا بچاؤ کر سکو۔ اللہ رب العزت کو ایسے روزے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نہیں چاہتا ایسا، اسی لیے اس نے جب روزہ فرض کیا تو ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ
فعدۃ من ایام اخر۔ مریض ہو روزہ نہ رکھے، مسافر ہو روزہ نہ رکھے۔ بہت سارے ہمارے یہاں عورتیں ہیں، وہ ناپاکی کی حالت سے ہوتی ہیں اور روزہ رکھتی ہیں، مسئلہ معلوم نہیں ہے ان کو، یا معلوم ہے تو ضد میں رکھتی ہیں کہ اس میں کیا حرج ہے، روزہ رکھنے میں کیا پریشانی ہے، روزہ تو رکھ ہی سکتے ہیں، نماز تھوڑی پڑھ رہے ہیں کہ نماز کے لیے پاکی ضروری ہے۔ یہ پاکی روزے کے لیے بھی ضروری ہے، تبھی تو منع کیا ہے شریعت نے کہ حائضہ عورت بھی روزہ نہ رکھے اور نفاس والی عورت بھی روزہ نہ رکھے۔ جب اللہ رب العزت نے منع کر دیا آپ کو تو آپ رکھ رہے ہو، تو فرما برداری کرو کہ نافرمانی کر رہے ہو؟ نافرمانی کرو۔ نافرمانی کا نام عبادت نہیں ہوتا، عبادت کہتے فرما برداری کو۔ فرما برداری میں جو کام آپ نے کیا کتنا ہی معمولی ہو، سبحان اللہ کہنا کوئی دشوار ہے، کوئی پیسہ لگتا ہے، کوئی وقت لگتا ہے، لیکن سبحان اللہ کہنے کا کتنا درجہ اور مرتبہ ہے۔ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے تشریف لائے، جب گئے تھے گھر سے مسجد فجر کے وقت، تو ان کی ایک زوجہ محترمہ مصلی بچھائے یاد الہی میں مشغول تھیں، تسبیح وغیرہ پڑھ رہی تھیں۔ تو آپ کی عادت تھی نماز فجر پڑھاتے تھے، پھر لوگوں کو واعظ و نصیحت بھی کرتے تھے، مسئلے مسائل بھی بتاتے تھے، اور جب دن تھوڑا سا چڑھ جاتا تھا سورج نکل کے، تو وہاں چاشت کی نماز پڑھ کے پھر گھر تشریف لاتے تھے۔ آپ اپنے معمول کے مطابق گھر پہ آئے تو دیکھا ان کا مصلی بچھا ہوا ہے اور دعا و تسبیح میں مشغول ہیں۔ تو پوچھا کیا اس وقت سے ابھی تک تم بیٹھی ہوئی ہو؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول۔ یہ تو 1.5-2 گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہو گیا اور مسلسل مصلی پہ بیٹھی ہوئی اللہ کو یاد کر رہی ہیں، تسبیحات پڑھ رہی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے الگ ہو کر میں نے صرف ایک دعا کی ہے، اور وہ دعا تمہارے یہ جو 2-2.5 گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہے جس میں تم مسلسل تسبیح پڑھ رہی ہو اس سے افضل ہے۔ تو آپ لوگ نہیں چاہیں گے کہ آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے؟ یہ تو بڑی زبردست تسبیح ہے، 2-2.5 گھنٹے کی تسبیح، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک آدمی بیٹھا ہوا پڑھ رہا ہے 2-2.5 گھنٹے سے زائد، اور ایک آدمی صرف 1 بار یا 3 بار ایک چھوٹی سی دعا پڑھ لیتا ہے، اور فضیلت اور درجے میں اس 2-2.5 گھنٹے کی تسبیح سے بڑھ کر ہو جائے۔ کہ ہم لوگ نہیں چاہیں گے کہ یہ تسبیح ہمیں معلوم ہو جانا چاہیے؟ معلوم ہوتا ہے کہ ہم پڑھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ثواب کمائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تسبیح فرمائی، اور بہت چھوٹی سی 3 یا 4 ہی لفظ ہیں اس میں، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ اور رضا نفسہ، بعض روایتوں میں رضا نفسہ۔ تو یہ 3-4 کلمے ہیں، اتنے کلمے آپ نے کہہ لیے تو دوسرا آدمی بیٹھ کر وہ 2-2.5 گھنٹے سے پڑھ رہا ہے، اس کی تسبیح پر آپ کی یہ تسبیح بھاری ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ ومداد کلماتہ، سبحان اللہ وبحمدہ
عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ 4 لفظ ہیں اور 4 لفظوں کی اتنی بڑی فضیلت اللہ رب العزت کے نبی نے ہمیں آپ کو بتائی۔ اور حدیث صحیح ہے، مطلب ایسا نہیں ہے کہ زور زبردستی سے اس کو صحیح کیا گیا ہے، وہ حدیث صحیح ہے۔ تو جب صحیح حدیث ہمیں مل جائے اور اتنی پاورفل مل جائے، تو ہم آج کل جو لوگ سوشل میڈیا پہ نئی ترکیبیں، نئی دعائیں، نئے وظیفے بتا رہے ہیں بے سند مولویوں کے اپنے بنائے ہوئے، تو ہمیں ان وظیفوں سے توبہ کر کے اور اس سے اپنی نظر ہٹا کر رسول اکرم کا بتایا ہوا وظیفہ کرنا چاہیے۔ اسی سے ملتا جلتا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، 2 ہی لفظ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، لیکن فضیلت اس کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، بخاری شریف کی یہ آخری حدیث، کیا فرمایا؟ فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ 2 پیارے کلمے ہیں، اللہ کو بہت محبوب ہیں اور میزان میں بہت بھاری ہیں، زبان پر بہت آسان ہیں۔ بعض کلمے ایسے ہوتے ہیں زبان سے کہنے میں بڑا پریشانی ہوتی ہے، سب لوگوں کی زبان اس طرح سے نہیں لوٹتی، لیکن یہ ایسے کلمے ہیں کہ زبان پر بڑی آسانی سے جاری ہو جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت کو تمام کلموں سے یہ پیارے ہیں۔ حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان، میزان میں قیامت کے دن جب وزن ہوگا، تولے جائیں گے تو یہ بہت بھاری ہوں گے۔ اب چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اگر ہم پڑھتے رہیں تو اس میں کیا جا رہا ہے؟ ہمارا ثواب ہی ثواب کما رہے ہیں۔ بہت ساری خرافات سے بھی بچے رہتے ہیں، غیبت سے، چغلی سے، لڑائی سے، جھگڑے سے، بدگوئی سے، بد کلامی سے، بد زبانی سے۔ جب تسبیح کے کلمات ہماری زبان پر جاری رہتے ہیں تو ہمارا دماغ بھی ہمارے کنٹرول میں رہتا ہے، قابو میں رہتا ہے، اور ادھر ادھر بھٹکنے سے باز رہتا ہے۔ تو کوئی بھی کلمہ لے کر آپ اپنی زبان پر جاری کیجئے، چاہے درود ہی ہو، اللہم صلی علی محمد، اس سے چھوٹا اور کیا درود ہوگا؟ اللہم صلی وسلم علی حبیبک و رسولک محمد، اس سے چھوٹا اور کیا درود ہوگا؟ تو یہی آپ کہتے رہیں، درود کی بڑی فضیلت ہے۔ تو رمضان کے دنوں کو ہم عبادت میں گزارنے کا وسیلہ ڈھونڈیں، تلاش کریں، بہت زیادہ مشقت کے کام کر کے ثواب کمانے کی جو ہمارے ہندوستان کے لوگوں کی ریت ہے، رواج ہے، اس سے دور ہٹیں کہ یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ چلے پہ چلہ کرنا، روزے پہ روزہ رکھنا اور اس کو بہت بھاری ثواب سمجھنا، یہ ثواب ہی نہیں ہے، سرے سے یہ ثواب ہی نہیں ہے، یہ روزہ ہی نہیں ہے، اور آپ اس کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں۔ اور معمولی انداز کا جو روزہ رسول اکرم نے بتلایا ہے، جو تصویر رسول اکرم نے بتلائی ہے، اس کو انجام دینا آپ کے وہم و گمان سے زیادہ مفید، کارآمد، قیمتی اور ثواب والی چیز ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔